Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In today's video, we are going to learn the question and answers of the chapter number 1. So let's get started. सबसे पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने ये आंसर्स जो हैं वो काफ़ी डिटेल में राइट की हैं, जो कि एक आउटस्टैंडिंग इम्प्रेशन देते हैं। और इन आंसर्स को जब आप राइट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो 2 मार्क्स हैं वो ज़रूर आपको मिल जाए। और आपका आंसर जो है वो ऑथेंटिक भी है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कंप्लीटली आंसर कर किया जा रहा है इसमें। दूसरा, मैंने एक चीज़ जो इसमें ऐड की है वो ये है कि जब भी हम अक्सर बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस के आंसर याद करते हैं तो वो अपनी की बुक से याद करते हैं, जो कि वोकेबलरी थोड़ी डिफरेंट होती है आपके चैप्टर के टेक्स्ट से। या वोकेबलरी और जो पैराग्राफ्स हैं या आंसर्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो इसमें आपके लिए एक टिप ये है कि अगर मैंने ये जो सारा मटेरियल है आंसर्स का, ये मैंने आपकी बुक से ही एग्जैक्टली वही वाली लाइंस जो हैं उनको मैंने आंसर्स में राइट किया है। तो अगर आप यही वाले आंसर्स लर्न करते हैं तो जाहिर है आप उनके स्पेलिंग्स भी लर्न करते हैं। तो स्पेलिंग्स आपको लर्न हो जाएंगे, और आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो भी, तो उसमें भी आपको पता है एक पार्ट जो है वो स्पेलिंग्स का आता है। तो आप इन्हीं में से, इन्हीं टेक्स्ट के पैराग्राफ्स में से ही स्पेलिंग्स जो है वो वहाँ पर आते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट भी जो है वो साथ साथ प्रिपेयर होता रहेगा। यानी आप चैप्टर से फेमिलियर रहेंगे, चैप्टर के टेक्स्ट से फेमिलियर रहेंगे, तो आपको आंसर्स भी बहुत अच्छी तरह लर्न भी हो जाएंगे, और आपके स्पेलिंग्स जो हैं वो भी साथ साथ तैयार होते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन ऑर्फन्स एंड स्लेव्स इन प्री इस्लामिक अरेबिया? प्री इस्लामिक अरेबिया यानी कि इस्लाम से पहले जो सोशल कंडीशंस थी वुमेन की, ऑर्फन्स की और स्लेव्स की, वो क्या थी? तो इसका आंसर जो है वो है, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वुमेन ऑर्फन्स एंड स्लेव्स वर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द टाइम दैट टाइम। ये जो तीनों ग्रुप्स थे, वुमेन, ऑर्फन्स और स्लेव्स, ये सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड यानी इनको किनारे पर लगा दिया गया था, इनको हकूक से महरूम रखा गया था। ये उस टाइम के ये ग्रुप्स थे। नेक्स्ट जो है, मैंने तीनों ग्रुप्स को अलैदा अलैदा उनका टॉपिक बनाया है, जैसे आप देख रहे हैं। सबसे पहले वुमेन। तो वुमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड इवन इन सम केसेस न्यू बोर्न गर्ल्स वर बरीड अलाइव। यानी खवातीन जो हैं उनको महरूम रखा जाता था बुनियादी हकूक से। और सम केसेस यानी कुछ मामलात में तो ऐसा भी होता था कि जो न्यू बोर्न गर्ल्स थी, नुज़ाइंदा पैदा होने वाली जो बच्चियां थी, उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। और सेकंड जो है, इसमें जिस ग्रुप की बात हो रही है वो है ऑर्फन्स। ऑर्फन्स वर सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑफन लेफ्ट विदाउट केयर और प्रोटेक्शन। तो यतीम जो थे वो एक ऐसा मौजू थे, या एक ऐसा तबका थे वो, जिनका इस्तेसाल किया जाता था, और अक्सर उनको केयर और प्रोटेक्शन के बगैर, यानी उनकी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर उनको छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट जो है वो जो ग्रुप है वो है स्लेव्स। स्लेवरी वॉज वाइड स्प्रेड एंड स्लेव्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन विद नो राइट्स और लीगल रिकॉग्निशन। जो गुलामी थी वो हर तरफ फैली हुई थी, और जो गुलाम थे उनको कोई भी इंसानी हकूक नहीं दिया जाता था, और ना ही उनको कोई कानूनी पहचान जो है वो दिलवाई जाती थी। तो ये इस तरह जब आप टॉपिक्स बना के किसी भी क्वेश्चन के आंसर को राइट करते हैं तो वो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द थ्री स्पेसिफिक राइट्स दैट हजरत मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड फॉर वुमेन? कि कौन से ऐसे तीन जो हकूक थे जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के लिए इंट्रोड्यूस करवाए। आपने चैप्टर में बहुत अच्छी तरह, बहुत डिटेल में इनको पढ़ा हुआ है, और आपने ट्रांसलेशन भी लर्न की होगी। तो मैंने भी यहाँ पर डिटेल आंसर बनाया है इसका। सबसे पहला जो है वो है ओन एंड इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी सबसे पहला जो हकूक आपने खवातीन को दिया वो क्या था कि आप मालिक बन सकती हैं, और विरासत जो है वो उनको मिलती है, जायदाद जो होती है उससे। द कुरान मैंडेटेड राइट्स फॉर इनहेरिटेंस फॉर वुमेन, एज कुरान जो है वो खवातीन की विरासत से उनके हकूक जो है वो मुकर्रर करता है। फॉर द मेल हेयर इज अ शेयर आउट ऑफ व्हाट पेरेंट्स एंड नियर किंडर्ड लीव बिहाइंड, एंड फॉर द फीमेल हेयर इज अ शेयर ऑफ व्हाट पेरेंट्स एंड नियर किंडर्ड लीव बिहाइंड। जिस तरह मर्द के लिए जो है
وہ سب کچھ اس میں سے حصہ ہے جو اس کے والدین اور جو اس کے قریبی رشتہ دار پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اسی طرح عورت کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ جب آپ قرآن کا ٹیکسٹ جو ہے جو کہ آپ کے چیپٹرز میں بار بار دیا گیا ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں تو آنسرز آپ کے بہت اچھے افیکٹو بن جاتے ہیں۔ ویدر از بی لٹل اور مچ اور شیئر ordained بائی گاڈ، یعنی یہ چاہے جو حصہ ہے یہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے خواتین کے لیے۔ دوسرا جو رائٹ خواتین کو ملا اسلام سے وہ کون سا تھا؟ کانسینٹ ٹو میرج، یعنی شادی کرتے وقت ان سے اجازت لی جائے۔ کنسنٹ واز اے نیسیسری کنڈیشن فار اے ویلڈ میرج، یعنی کنسنٹ اجازت نامہ جو ہے وہ ایک لازمی کنڈیشن بنا دیا گیا اس کو ویلڈ میرج کے لیے، یعنی کامیاب یا ایک نکاح کی جو شرط ہے اس کو یہ رکھ دیا گیا کہ اجازت لینا ضروری ہے۔ ڈیورس اینڈ مینٹیننس، تیسرا رائٹ جو ہے خواتین کو یہ ملا کہ جیسے اسلام سے پہلے ان کو اس طرح کا کوئی رائٹ موجود نہیں تھا کہ ڈیورس اگر کسی خاتون کو ہو گئی ہے تو اس کے نان و نفقہ کا جو معاملات ہیں وہ کون ڈیل کرے گا، کیسے ہوگا، تو اسلام نے اس کے لیے پراپر جو ہے وہ رائٹس مقرر کی ہیں۔ دا قرآن ٹیلز لائک وائز دیر شوڈ بی اے پروویژن فار دا ڈائیورسڈ وومن اکارڈنگ ٹو کسٹمری گڈ اینڈ ریلیجیسلی approvable practice as a duty upon the God-fearing fathers۔ یہ وہی پیراگرافس ہیں جو آپ نے ٹرانسلیشن جن کی آپ پڑھ کے آئے ہیں، کیونکہ میں نے یہی لائنز رائٹ کی ہیں تاکہ آپ ان سے ریلیونٹ رہیں، آپ ان سے فیملیئر رہیں۔ جو فورتھ رائٹ ملا ہے خواتین کو وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن اینڈ نالج۔ دا رسول اللہ said seeking knowledge is obligatory upon every Muslim، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ بھی خواتین کو، جب مسلمان کی بات آتی ہے تو اس میں مرد اور خواتین دونوں آ جاتے ہیں، تو یہ خواتین کو یہ رائٹ بھی مل گیا۔ Question number 3، what role did the Quran play in guiding the رسول اللہ social reforms؟ provide 2 examples۔ قرآن جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے یعنی رسول اللہ کی سماجی اصلاحات کی رہنمائی میں قرآن نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ provide 2 examples، 2 examples جو ہیں وہ مہیا کریں۔ کوشچن یہ ہے، آنسر کیا ہے؟ قرآن گائیڈ رسول اللہ بائی ٹیچنگ جسٹس اینڈ کائنڈنس۔ فار ایگزامپل، قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ان کو انصاف اور مہربانی کی تعلیم دے کر، جیسے تینوں رائٹس کی جو ہم بات کر رہے ہیں، وومن، آرفنز اور سلیوز، تو ان میں جسٹس اور کائنڈنس کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو فار ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں، 2 ایگزامپلس ہم سے پوچھی گئی ہیں۔ قرآن گرانٹیڈ لیگل رائٹس ٹو وومن وچ ور انہرڈ ان مینی سوسائٹیز، قرآن نے جو ہے خواتین کو قانونی حقوق دیے جو کہ بہت ساری سوسائٹیز میں پہلے جو معاشرے تھے ان میں اس پر بالکل توجہ نہیں دی گئی تھی۔ قرآن clearly mentions that freeing slaves is regarded as a highly virtuous act and an expiation for various sins۔ قرآن نے واضح طور پر یہ مینشن کیا، یعنی وضاحت کی کہ جو غلاموں کو آزاد کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ورچوس ایکٹ ہے، یعنی نیکی کا عمل ہے، اینڈ این ایکسپائیشن فار ویریس تھنگس، اور آپ کے بہت سارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ یعنی قرآن نے اس کو ایک انکریجمنٹ کے طور پر بنا دیا کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کا کفارہ ادا کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ کچھ سلیوز کو، کچھ غلاموں کو آزاد کروا دیں۔ Question number 4، how did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم promote the emancipation of slaves؟ Question number 4 یہ ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کو کیسے فروغ دیا؟ The رسول اللہ freed many slaves and encouraged others to do the same۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غلاموں کو آزاد بھی کروایا اور دوسروں کو ایسا کرنے کی طرف حوصلہ افزائی بھی کی۔ He instructed Muslims to treat their slaves like brothers۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے غلاموں کو بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا your slaves are your brothers، کہ تمہارے جو غلام ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ feed them with what you eat and clothe them with as you clothe yourself، ان کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور ان کو وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ Question number 5، what steps did رسول اللہ take to ensure the human treatment of slaves؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے اقدامات کیے جو ہیں غلاموں کے ساتھ ہمدردی کے سلوک کو یقینی بنانے کے لیے؟ تو اقدامات جو ہیں، اسٹیپس جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ ٹو انشور ٹریٹمنٹ آف سلیوز، رسول اللہ امپلیمنٹڈ سیورل کی میئرس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے
جو اقدامات ہے وہ کیے، ان میں سے کچھ کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ڈکلیئر سلیوز ایز اسپریچول اینڈ سوشل ایکول، انہوں نے غلاموں کو اسی طرح برابری دلوائی جس طرح باقی جو لوگ ہیں وہ ہیں، اسی طرح ان کو سوشل ایکولس یعنی برابر بنا دیا دوسرے لوگوں کا۔ گرانٹیڈ لیگل پروٹیکشن، ان کو قانونی تحفظ دیا۔ پرووائڈ اے پاس ٹو فریڈم، ان کو آزاد ہونے کا ایک راستہ فراہم کیا۔ ایلیویٹڈ سوشل اینڈ لیڈرشپ اسٹیٹس، ان کا معاشرتی اور رہنمائی کرنے والا جو معیار ہے اس کو بلند کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سم ٹائمز یہ بھی دیکھا گیا، ہم نے یہ بھی اپنی اسلامک ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے غلاموں سے جو ان پڑھ بچے تھے ان کو تعلیم دینے کا کہا کہ اگر وہ ہمارے 10 بچوں کو تعلیم پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ان کو آزادی مل جائے گی۔ اس طرح غلاموں کا جو سوشل سٹیٹس تھا اس کو بھی آپ نے بلند کیا۔ کوسچن نمبر 6 جو کہ لاسٹ کوسچن ہے، what values in the رسول Allah's reforms are still relevant to modern societies addressing social justice issues؟ کون سی جو ویلیوز ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو اس وقت ریفارمز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ آج کی سوسائٹی میں کس طرح ریلیونٹ ہے، آج کی سوسائٹی میں ہم ان کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہو رہی ہے دا ریفارمز آف رسول اللہ لائک ڈگنیفائڈ دا وومن، آپ کی جو ریفارمز ہیں ان کی ہم جو اس چیپٹر میں بات ہوئی ہے ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جیسے ڈگنیفائڈ دا وومن، آپ نے خواتین کو عظمت اور وقار کا جو مرتبہ تھا وہ دیا۔ اکاؤنٹیبلٹی فار آرفنس، آپ نے آرفنس کے لیے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا، یعنی جواب دہ ٹھہرایا کہ آپ اگر آرفنس کی پرورش کر رہے ہیں تو ان کے مال اور ان کی جائیداد پر آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا۔ اینڈ انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیوز، اور آپ نے انکریج کیا لوگوں کو غلاموں کو آزاد کرنے پر۔ یہ جو 3 آپ کی ریفارمز اس چیپٹر میں جن کی بات ہوئی ہے، provides a foundational counter narrative to system racism, caste discrimination, and offering an ethical framework for modern and human rights initiatives۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اصلاحات ہیں، یہ شفاقانہ نظام جو ہے نسل پرستی اور ذات پات کے جو امتیاز یعنی ڈسکریمنیشن ہے، کاسٹ ڈسکریمنیشن جو ذات پات کا نظام میں جو فرق ہے، اس کے لیے ایک یہ کاؤنٹر نیریٹو پرووائڈ کرتی ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو مطلب کہ یہ جوابی بیانیہ ہمیں مہیا کرتی ہے، اور جدید نسل پرستی کے جو خاتمے کا جو انسانی حقوق کی جو تحریکیں ہیں وہ ان کو یہ ایک اخلاقی فریم ورک بھی پیش کرتی ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو ان کوسچنس کو رائٹ کر کے اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کوسچن نمبر 6 کوسچن ہے، آپ ان کے آنسرز نوٹ کر کے اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے اسٹوڈینٹس، نیکسٹ ویڈیو میں میں انہی کوسچنس کو ایوریج اسٹوڈینٹس کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، تاکہ جو اسٹوڈینٹس زیادہ مشکل اور زیادہ لانگ آنسر نہیں یاد کرنا چاہتے وہ کس طرح ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔